بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھتے ہیں کہ مذہبی ایک لبادے میں مذہب کو ایک مسئلہ بنا کر ایشو ریز کر کے اصل میں سیاسی مقاصد ہوتے ہیں بعض پارٹیوں کے. تو ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات بھی کی، اس حوالے سے کچھ تفصیل بھی بتائی، لیکن بہرحال یہ ایک اعتراض ہوتا ہے جماعت احمدیہ پر، اب بھی ہوتا ہے، کافی دیر سے ہو رہا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ تفصیل بتا دیں. جی ایاز صاحب، بہت ہی تفصیل کے ساتھ، تاریخی حقائق کے ساتھ آج ایک ایسے موضوع کے اوپر ایم ٹی اے پہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ جن ملکوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے ان ملکوں میں تو تاریخ کے ان بہت سارے حصوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور بیان بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کے پیچھے بھی جیسا کہ بیان ہو رہا ہے کہ سیاسی مقاصد ہیں. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو یہ کہنے میں ذرا سی بھی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے وہ منکر ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت حد تک سیاسی مقاصد کار فرما ہیں. یہ حقائق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کہ ہم ختم نبوت کے نعوذ باللہ منکر ہیں. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات جب سے شروع ہوئیں، جب سے آپ کے دعاوی شروع ہوئے، اس کے ساتھ پہلے دن سے لے کر اس وقت تک ہر احمدی خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر پوری طرح ایمان لاتے ہیں. موجودہ ہمارے پیارے امام جو ہیں، انہوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے خطبات میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، گاہے گاہے بیان ہوتا رہتا ہے. ختم نبوت کی کون سی تعریف ہے جو کرتے ہیں جس کے ہم منکر ہیں؟ کسی بھی تشریح کے اوپر آ جائیں، جو وہ تشریح کرتے ہیں، جو وہ تعریف کرتے ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں وہ خود اس کے بھی منکر ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرمایا، جب کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں سورۃ احزاب میں، تو کون سا مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ ہم اس آیت پر پورا ایمان رکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تشریح کرتے ہیں از خود کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ بھی اس بات کے انکاری ہیں. وہ مانتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور وہ عیسیٰ بن مریم ہے. تو وہ کس منہ سے ختم نبوت کی اس تشریح پر قائم ہیں جس تشریح پر وہ ہمیں قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو قرآن شریعت کو منسوخ کرے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہو. اور یہ وہ دعویٰ ہے، یہ وہ تشریح ہے، یہ وہ تعریف ہے ختم نبوت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات مبارکہ سے لے کر صحابہ اکرام، جس میں سب سے نمایاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تشریح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے، پھر اس کے بعد مسلسل 1400 سال تک جو علماء امت ہیں، بزرگان سلف ہیں، ان کی تشریحات ہیں یہ ساری کی ساری، جس کو ایک سطر میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو قرآن مجید کی شریعت کو منسوخ کرے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر سے ہو کر ہو. ہاں، اس کے بغیر نبی آ سکتا ہے، یہ پہلے سے بزرگان نے اس کی تشریحات کی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق ہم
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. کیوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنے والے کو نبی کا نام دیا ہے، اور مسیح علیہ السلام نے اس کی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس لیے ہم ختم نبوت کے سب سے پہلے مضبوطی پر اس پر قائم ہونے والے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ختم نبوت کی یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے پیچھے بھی یقیناً سیاسی مقاصد ہیں. ابھی جیسے دونوں میرے ساتھیوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہندوستان میں عارضی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، پاکستان میں عارضی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور زمانے کے مطابق ان پر اعتراضات لگائے گئے. کسی ایک اعتراض کو مسلسل 100 سال تک نہیں دہرایا گیا. جس زمانے میں جس طرح کے الزام کی ضرورت تھی وہ الزام گڑھا گیا اور جماعت پر لگایا گیا. ایک بات اور میں آخر پہ عرض کروں، وہ یہ ہے کہ صرف سیاسی مقاصد نہیں تھے. ہندوستان کو اس وقت کی سیاسی حکومتوں کو انگریزوں سمیت ایک عارضی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک واحد جماعت ہے، جماعت احمدیہ، جس کو سب سے پہلے ہمیں آؤٹ کرنا پڑے گا. پاکستان میں سیاسی حکومتوں کو اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کو آؤٹ کرنا پڑا، اور اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق انہوں نے اس کے سیاسی چالیں چلیں. اصل اس کے پیچھے طاقت یہ ہے جس کو یہ مسلمان نہیں سمجھ رہے، اور وہ اسلام کے خلاف وہ قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور وہ بہت سمجھدار ہیں، اور اس سمجھ میں وہ حق بجانب ہیں کہ واحد پوری دنیا میں احمدیت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اسلام کی صحیح تعلیمات کو لے کر چل رہی ہے، وہ تعلیمات جنہوں نے 1400 سال پہلے بھی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا تھا. اور وہ جانتے ہیں کہ اور کوئی ایسا سیاسی فرقہ نہیں، ایسا اسلامی فرقہ نہیں جو اسلام کی صحیح تعلیمات کو لے کر چلا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف نہیں ہو رہے. تو جماعت احمدیہ کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بنیادی یہ ہیں. لیکن 1929 کا مشہور نے فرمایا، یہ مخالفت شروع ہوئی، 34 کی تحریک آئی، 53 کی تحریک آئی، 74 کی تحریک آئی، لیکن جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اس کا ایک خدا ہے، اور اس خدا نے جماعت احمدیہ کو ایک خلیفہ دیا ہے جو ایک بہترین رہنما ہوتا ہے اپنے وقت کا، اور بڑے بڑے طوفانوں میں وہ اس کشتی کو بڑی ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے آسانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ہر طوفان سے وہ ہمیشہ باہر لے کے آیا، اور یہ جماعت بڑھتی چلی گئی.